نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج کے درس میں ہم جو بات سیکھیں گے وہ وضو کے فرائض کے حوالے سے سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ وضو کے۔ اس کے اندر بڑی وضاحت ہے جو عام طور پہ ہمارے عمومی حالات میں ہم توجہ نہیں کرتے۔ میں بارہا یہ بات آپ دوستوں سے گزارش کر چکا ہوں کہ ہم وضو کے معاملے میں سستی کا شکار ہیں، لاپرواہی کا شکار ہیں، طہارت کے معاملے میں لاپرواہی کا شکار ہیں۔ اور یہ بات آپ سے قصداً میں نے عرض میں کی تھی کہ اس طہارت میں لاپرواہی کی وجہ سے ہم کتنے مسائل کا شکار ہیں۔ اس کی تاثیر آگے ہماری نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ وضو کے 4 فرض بیان کیے ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ یہ یاد رہے گی بات، یعنی ہم جو ہاتھ دھونے سے لے کر پاؤں دھونے تک کام کرتے ہیں نا وضو کا، اس میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں۔ کتنی چیزیں فرض ہیں؟ ہمارے نوجوان طلباء کے ملا راجی کے طلباء بھی تشریف لائے ہیں، وہ بھی یہ باتیں یاد رکھیں۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم۔ جب تم نماز کے لیے جانے لگو، کھڑے ہو جاؤ، تیاری کرو، تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اپنا چہرہ دھو لو۔ چہرہ کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب یہ بات یاد رکھیے، دھونا کیا ہوتا ہے؟ دھونا یہ ہے کہ پانی گرے اور پانی مس ہو کے گرے، صرف مس ہونا یہ دھونا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کیا پانی لیں اور تھوڑا سا رگڑ لیں تو یہ دھویا گیا؟ نہیں، یہ دھویا نہیں گیا۔ دھونا یہ ہوتا ہے پانی اس پر بہے، یہ دھونا ہوتا ہے۔ آپ نے چہرہ دھونا ہے، اس پہ پانی ملنا نہیں ہے۔ یہ مسکنسپشن ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پانی دے کے مل نہیں ہے، کہیں چہرہ دھویا گیا، ایسا نہیں۔ آپ نے چہرے پر پانی بہانا ہے۔ اب چہرے کا کتنا حصہ دھونا فرض ہے، یہ ہم بات اس کے اندر یعنی وضو کے فرائض میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جو 4 فرض میں نے عرض کیے ہیں اس میں پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ میں تھوڑے 4 فرض بیان کر لوں، پھر اس کی ڈیٹیل آپ دے دیتے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ ہاتھوں کو کونیوں تک نہیں، کوہنیوں تک نہیں دھونا، کونیوں سمیت دھونا ہے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یہاں تک دھونا ہے۔ کوہنیوں تک یہ ایریا ہے، یہ اصولی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ یہ سارا سر ہے، اس کے اتنے حصے کا اگر مسح ہو گیا تو یہ فرض ادا ہو گیا۔ سارے سر کو مسح کرنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہم بیان کریں گے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کتنا فرض ہے؟ تیسرا۔ پہلا کیا ہے؟ یہ باتیں ریپیٹ کرنے کا مقصد نہیں ہمارے بچوں کو یاد ہو جائے۔ عربی کا مفہوم ہے تقرر کلام اور سمع تقرر، کہ جب کوئی چیز بار بار کانوں پہ دہرائی جائے نا، وہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ پھر نکلتی نہیں ہے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ استاد نے باتیں بار بار ریپیٹیشن سے یاد کرنی ہے، وہ آج بھی ذہن نشین ہے، وہ نکلتی نہیں ہے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹخنوں تک نہیں، ٹخنوں سمیت جسے عقیدے کہتے ہیں، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ان پہ پانی بہانا۔ یہ فرض ہے، 4 فرض ہیں۔ اب دیکھیے اس میں احتیاطیں ہیں 4 فرائض کے اندر۔ یہ بات آپ نے اصولی طور پہ یاد رکھی ہے
یہ جو 4 فرائض جن پہ پانی بہانا ہے نا، اگر کوئی تھوڑا سا جز بھی اس کے اندر خالی رہ گیا نا، خشک رہ گیا، تو آپ کا وضو نہیں ہے. یہاں سے ہمیں مار پڑتی ہے. مثلا عام طور پہ ہمیں جلدی ہوتی ہے نا، ویسے پانی بہاتے ہیں، ادھر سے کھول کے یہاں خشک رہ جاتی ہے، تو وضو آپ کا کامل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے صحیح کامل طہارت نہیں ہوتی، پھر نمازوں میں سکون بھی نہیں ہوتا. تو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. کہاں سے کہاں تک دھونا؟ جہاں عام طور پہ بال اگتے ہیں نا بندے کے سر پہ، وہاں سے لے کر تھوڑی تک نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ جتنا ایریا آتا ہے، اس سارے ایریا کو دھونا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ سمجھ آ گئی بات ہے؟ اتنا ایریا دھونا کیا ہے؟ اب اس ایریا میں داڑھی بھی آتی ہے. داڑھی کا کیا کریں گے؟ داڑھی کا یہ کریں گے، اس کے بارے میں شرعی مسئلہ یاد رکھیے. اگر کسی انسان کی داڑھی ہے گھنی، کیا ہے؟ گھنی داڑھی ہے، تو اس کے ظاہر کو دھونا وہ فرض ہو. ظاہر یہ ہے کہ اس کے اوپر سے آپ دھو لیں گے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر کسی کی داڑھی پتلی ہے تو اس کی تہ تک، کی جلد تک پانی پہنچانا لازم ہے. اچھا، پتلی اور گھنی داڑھی کون سی ہوتی ہے؟ گھنی داڑھی وہ ہوتی ہے جس سے جلد نظر نہ آئے، وہ گھنی کے حکم میں ہوگی. پتلی وہ ہوگی جس سے جلد نظر آتی ہو، وہ پتلی کے حکم میں ہوگی. جو پتلی ہے اس کو جہاں سے دھونا، یعنی وہاں تک جڑ تک پانی پہنچانا اور پانی بہانا، یہ فرض میں شامل ہے. تو اگر نہ داڑھی کے ظاہر کو دھو لیں، ایسے کریں گے تو وہ کافی ہوگا. اتنی بات سمجھ آ گیا؟ یہ فرض چہرہ پہلا فرض ہے جو ہم نے پڑھا، اس چہرے کا دھونا یہ فرض ہے. دوسرا فرض ہے وہ بھی اہم ہے، ہاتھوں کو کومیوں سمیت دھونا. یہ دوسرا فرض ہے. اب یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، جو میں نے پہلے بھی بات عرض کی کہ جب آپ ہاتھوں کو کومیوں سمیت دھوتے ہیں تو کوشش کریں یہاں سے پانی صحیح طریقے سے. یہ جگہ خاص طور پہ یہاں کمی رہ جاتی ہے اس جگہ پر. پھر اس ایریا میں اگر کسی بندے کے ناخن بڑے ہوئے ہیں اور ناخنوں کے اندر میل ہے، اس میل کو، ویسے تو عام طور پہ ناخن میں میل رہنا ہی نہیں چاہیے، تو ناخن کے اندر تک پانی پہنچانا لازم، یعنی اس جلد کے جس حصے پر پانی بہانا فرض ہے اس کے ہر جز تک پانی پہنچانا لازم ہے. اگر اس حصے میں جہاں تک پانی پہنچانا لازم ہے، اگر کوئی جگہ ایسی رہ گئی جو کوئی چیز لگی ہے جو پانی کے وہاں پہنچنے کے معنی ہے، جیسے ہمارے یہاں خواتین تیل پالش لگا لیتی ہیں تو وہ پانی دل تک نہیں پہنچتا، یا آٹا لگا ہوا ہے وہ آگے دل تک پانی نہیں پہنچنے دیتا، تو وہ وضو کامل نہیں ہوگا. یہ مسئلہ اس حوالے سے اپنے یاد رکھنا. یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 2 فرض ہو گئے. تیسرا فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. مسح کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں سے شروع کریں گے؟ نہیں، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، چاہے بندے کے بال سر پہ نہیں ہے. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے اپنی عمر میں جا کے بال جھڑ جاتے ہیں، اور بال جھڑ چکے ہیں تو پھر بھی جہاں سے عمومی حالات میں بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسح کرنا شروع کریں گے. یہ طریقہ انشاءاللہ میں سارا سلسلہ مسح کیسے کرنا ہے، کون سی انگلی کہاں ملانی ہے، کہاں لگانی ہے، یہ پورا پیٹرن آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن آج کے دن تک یہ فرائض ہم نے یاد رکھنے ہیں اور چند باتیں اور اس حوالے سے ہم نے یاد کرنی ہے. تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض میں شامل ہے، اور وہ آغاز وہاں سے کرنا ہے. آگے چوتھا فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا. ٹخنوں اور پاؤں میں ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ انگلیوں پہ ایسے خلال کرنا چاہیے، ایسے خلال کرنا ضروری ہے. ہم ایسے کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اور اس پہ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہاتھ دھوتے ہوتے جیسے یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہے، اگر انگوٹھی تنگ ہے تو اس کو ایسے ہلانا لازم ہے تاکہ اس کے اندر جہاں تک جلد ہے وہاں تک پانی پہنچے. اسی طرح پاؤں کی انگلیاں ہیں تو ان کا خلال کرنا بھی ضروری ہے. وہ کیسے کریں گے؟ یہ چھنگلی ہے آپ کے بائیں ہاتھ کی، اس سے ایک طرف سے شروع کر دیں اور ایسے کر کے نیچے سے اوپر سے کرتے جائیں تاکہ پانی پہنچے، کوئی جگہ ایسی خالی رہ نہ جائے.
اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تھے 4 فرض، کون کون سے؟ پہلا فرض کیا ہے؟ تمام چہرہ دھونا۔ یہ لفظ تمام لگانا لازمی اس لیے کہ چہرہ دھونے میں صرف کہیں گے تو پھر خدشہ ہے کہ آدھا دھونا یا نصف دھونا یا ایک سائڈ سے دھونا، نہیں، تمام چہرہ دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ تمام چہرہ دھونا۔ تمام میں وہ ساری حد بندی جو میں نے ابھی عرض کر دی ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو انگلیوں سمیت دھونا۔ جیسے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ کونیوں تک دھونا، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کونیوں سمیت دھویا جائے گا ہاتھوں کو، آنات پہ یہ موقع۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر کا۔ اور چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج چند باتیں اس حوالے سے مزید آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے کیا شرط ہے، کہ کس بندے پر وضو کرنا واجب ہوگا، کب واجب ہوگا وضو؟ کہ آپ نے لازمی وضو کرنا ہے جس بندے پر نماز واجب ہے، نماز فرض ہے، اسی پر وضو بھی فرض ہے۔ اب یہ اصولی بات آپ کو یاد رہنی چاہیے، میں نے اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جس بندے پر نماز فرض ہے اس پر کیا ہے؟ وضو فرض ہے۔ اب دیکھیے گا یہ اصولی بات دیکھیے کہاں کہاں آتی ہے۔ ایک بندہ عاقل نہیں ہے، پاگل ہے، اس پر نماز فرض تو وضو بھی اس پر فرض نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو نماز اس پہ فرض نہیں ہے، تو وضو بھی اس پہ فرض۔ عورت ہے، ایام کے اندر ہے، ایام میں ہے، تو نماز اس پہ فرض نہیں ہے، تو وضو بھی فرض۔ جس بندے پر نماز فرض نہیں ہے اس پر وضو بھی، یہ بات یاد رہے گی، یہ اصولی بات ہے، سمپل سادہ سی بات۔ جس بندے پہ نماز فرض نہیں اس پہ وضو فرض نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر نماز تو فرض ہے لیکن اس کا وضو ہے تو آپ اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، دوبارہ وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ جیسے آپ کہتے ہیں وضو پہ وضو کر لینا، تازہ وضو کر لینا، یہ مستحب ہے لیکن یہ واجب یعنی طہارت ہوتے ہوئے وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یہ دو خاص باتیں ہیں اس وضو کے واجب ہونے کے حوالے سے، اصولی باتیں موجود ہے، میں نے ساری باتیں سمیٹ کے آپ نے پیش کر دی ہیں کہ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط ہے کہ یہ وضو صحیح ہو گیا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ وضو صحیح ہو گیا ہے، یہ فرض صحیح ادا ہو گئے ہیں؟ پہلی بات میں یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھونا فرض ہے ان اعضاء تک پانی کا پہنچ جانا یہ وضو کے صحیح ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات، یعنی ان سارے اعضاء تک پانی کا پہنچانا یہ لازم ہے، اگر نہیں پانی پہنچا تو وضو صحیح نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز بھی وضو کے خلاف ہے، مثلا حیض ہے، نفاس ہے، حدث وغیرہ ہے، وہ ختم ہو جائے تو پھر وضو صحیح ہوگا۔ مثلا اگر ایک عورت ہے وہ ایام میں ہے تو بے شک لاپتوا وضو کرے تو وہ وضو اس کا وضو نہیں ہونا، کیونکہ جو چیز اس سے زیادہ سخت ہے وہ تو لاحق ہے اس کو اور وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ ختم ہوگی تو پھر اس کا وضو ہوگا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے پہلے نجاست ہے اس کو دور کرنا لازم ہے۔ جیسے استنجا کا مسئلہ ہے، نجاست جسم پہ لگی ہے، آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ وضو صحیح، پہلے اس نجاست کو دور کرنا لازم ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کے صحیح ہونے کی یہ دوسری شرط ہے، ورنہ وہ وضو نہیں ہونا۔ یہ مسئلہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو بھی چیز جسم پر پانی پہنچانے کے لیے مانع ہے، اگر وہ جسم پر لگی ہوئی ہے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے چربی لگی ہے یا موم لگا ہوا ہے، یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نیل پالش وغیرہ لگی ہو، اس کے لگے رہنے سے جو کہ پانی سے ہی بہتا نہیں ہے اور پانی نہ بہے تو وضو صحیح۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وضو صحیح ہے۔ پہلی شرط یہ ہے
کہ آدائے وضو تک پانی کا پہنچ جانا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز دور ہو جائے جو وضو کے معنی ہے، جیسے حیض ہے، نفاس ہے، یہ نجاست کی چیزیں ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہ چیز معنی نہ ہو جو جسم پر پانی کے بہانے کے لیے معنی ہوتی ہے، جیسے چربی ہے، موم ہے، یہ نیل پالش ہے، یہ اور باقی چیزیں ہیں. لوگ یہاں لفافہ وغیرہ چڑھا لیتے ہیں اور چیزیں چڑھا لیتے ہیں، تو ایسی چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے.